صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں سید آفتاب حسین شاہ ہمدانی، یو سی جنرل سیکریٹری 16 پی ایس 109 ساؤتھ، میں آج ایک اہم مسئلے کی طرف حکام بالا کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس سے ہمارا علاقہ عثمان آباد متاثر ہے اور انتہائی پریشان ہے، کیونکہ یہاں آئے دن جو علاقے کے اندر مافیائی گروپ ہے جو یہاں پر علاقے کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہاں پر آئے دن جو ڈکیتی کی وارداتیں اور چوریوں کی وارداتیں، جو کہ اسکوٹرز چوری مسلسل ایک تسلسل بنا ہوا ہے، اور بڑے پیمانے پر یہاں پر اس طریقے کے جو وارداتیں ہو رہی ہیں، جس میں ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک وزٹ بھی کیا تھا اس سلسلے میں، اور اس کی عکاسی جو ہم نے اس ویڈیو کے توسط سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک علاقے کا جو گروپ ہے، جو گروہ ہے، اس طریقے سے وہ منظم طریقے سے یہاں کے جو مقامی لوگوں کے جو ان کی قیمتی اشیاء ہیں، جس میں اسکوٹرز ہیں یا ان کے جو گھریلو سامان ہیں یا اور ان کے جو چیزیں ہیں قیمتی، وہ اس طریقے سے چرا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے چوری کرنے کے بعد اسے غائب کر دیا جاتا ہے اور انہیں فروخت کر کے اپنے حلوے مانڈے سیدھے کر رہے ہیں۔ میں نے جس طریقے سے اپنے علاقے کی طرف جو اس پکچرز کے حقوق میں جو عکاسیاں کی ہیں، ان کو تمام حقائق میں نے اپنے حکام بالا کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی ہے، اس لیے کہ ہمارا علاقہ بے حد پریشان ہے۔ ہمارے یہاں کے رہائش پذیر، ان کی بائکیں جو کھڑی ہوتی ہیں گھروں کے آگے، انہیں چوری کر لی جاتی ہے، اور جب ان کی کوئی روک تھام نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری ذمہ داری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ہے، علاقے تھانے کی ہے۔ ہمارے علاقے کے 2 تھانے ہیں، ایک ہمارا جو علاقہ تھانہ لگتا ہے وہ کلاکوٹ پولیس اسٹیشن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گارڈن پولیس اسٹیشن ہے۔ ان کی حدود کے اندر ہمارے یہاں کے جو مقامی وہ انتہائی پریشان ہیں، لہٰذا ہم اپنے جو یہاں کے حکام بالا ہیں، جس میں خصوصاً ہم وزیر اعلیٰ ہمارے سید مراد علی شاہ صاحب سے، اور وزیر اعلیٰ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب جو ہوم ڈپارٹ سے، اور اس کے علاوہ آئی جی سندھ سے، اور ایس ایس پی ساؤتھ سے، اور متعلقہ ڈی ایس پی علاقے اور ہمارے ایس ایچ او صاحب سے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ فی الفور ہمارے علاقے کے طرف توجہ دی جائے، کیونکہ یہاں پر بڑے پیمانے پر یہاں کے جو ہمارے جو اسکولز ہیں، اسکولز کے اندر بھی آئے دن چوری کی وارداتیں جو کہ بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ایک نیٹ ورک ہے جو کہ نشئی ہیں، ہیرونی ہیں، یا جو آئس کے نشے کرتے ہیں، ان کی ایک آماج گاہ بنی ہوئی ہے جو ہمارے گراؤنڈز کے احاطے کے اندر، اور اس میں بڑے منظم طریقے سے یہاں پر ایک کاروبار شروع کیا ہوا ہے، جہاں پر منشیات کا اور دیگر جو بھی عوامل نظر آتے ہیں، اور یہاں پر جو ہمارے اسپورٹس مین ہیں وہ بھی غریب پریشان ہیں۔ یہاں کے 8 کلب ہیں، یہاں پر جو کلب کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کے جو ہیروئنیوں کی طاقت جو ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑی تعداد میں وہ یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنا چوری چکاری یا جو بھی ان کے وارداتیں ہوتی ہیں یا کرائم کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے شریف شہری ان سے ڈرتے ہیں، لہٰذا اس بنیاد پہ وہ اپنی جان کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور ہمارے جو اسکول کے اساتذہ بھی ہیں، وہ آئے دن ہمارے سامنے ان کی شکایتیں رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے علاقے کے اسکولز جو ہیں، جس میں پاکستان سیکنڈری اسکول ہے، یہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی متعدد بار ہمیں شکایتیں دی ہیں کہ یہاں کے پنکھے اور یہاں کی مشینری اور دیگر سامان جو یہاں سے چوری کر کے لے جاتے ہیں یہ ہیرونی، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو برابر میں اسکول ہے، ان کی بھی کھڑکیاں، دروازے، اور جو کے ایم سی کا اسکول ہے 61 62 اور 57 58، وہ جو کہ یہاں پر لیاری کے توسط سے چل رہا ہے،
لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایم سی صاحب اسکول ہے، یہاں پر گرلز اور پرائمری جو اسکول صبح اور شام میں شفٹیں لگتی ہیں، لیکن یہاں کی جو انتظامیہ، یہاں کی مولمہ جو ہے ایڈمسس صاحبہ بھی انتہائی پریشان ہیں، کیونکہ ان کی بھی انتہائی آئے دن چوریاں ہوتی ہیں اور ان کی شکایتیں تھانے میں متبادل وہ کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کوئی روک تھام نہیں ہے اور نہ کوئی ان کی سنوائی ہے، نہ ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو بھی ہمارے پاس شکایتیں علاقے کے لوگوں کی آ رہی ہیں، لہٰذا اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں سے بھی چوری ہو رہی ہے اور یہاں سے سامان لے جاتے ہیں اور یہاں اندر جو ہے ان سے رقمیں ان کی جو بھی ہے ان سے چھین لی جاتی ہیں، لہٰذا اس طریقے کے بے شمار واقعات ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہاں پر ایک حمام میں گھس کے یہاں پر آ کر ان سے موبائل اور دیگر چیزیں ان سے چھین کے یہاں سے نکل گئے۔ وہ کرمنل جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا ڈیرے لگا دیے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو انتہائی پریشانی ہے۔ یہاں کی جو پنجاب بیکری ہے عثمان آباد کی، اس میں بھی آئے دن ان کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان پہ آ کر ان سے سحری کے ٹائم پر آئے اور اس سے ان کے جو اس کا کیشیئر تھا اس سے غریب سے ساری جو بھی اس وقت کی اس کے پاس تھے ان سے لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ میں یہ تمام حالات جو ہمارے علاقے کے بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے، یہ میں اپنے علاقے کے حکام بالا جو بھی ہمارے علاقے کے اور ہم خصوصاً آئی جی سندھ سے اور وزیر اعلیٰ ہمارے سید مراد علی شاہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا پاکٹ ووٹ ہے اور یہاں کے تمام لوگ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں اور یہاں کے ورکر ہیں اور غریب لوگ ہیں، لہٰذا یہ انتہائی پریشان ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو بھی حالات جس طریقے سے بھی اب تک بنائے گئے ہیں اور بن رہے ہیں، یہاں پر ایک مافیا گروپ جو علاقے کا ہی ہے اور علاقے کے کرندے ہیں، ان کے بخوبی علاقے کے لوگوں کو اور علاقہ تھانہ پولیس انہیں جانتی بھی ہے اور انہیں کئی بار پکڑتی بھی ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ساز باز اور اس طریقے کی جو شکایتیں جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں، انتہائی دکھ ہے، افسوس ہے۔ ہم اپنے ایس ایس پی ساؤتھ سے گزارش کریں گے کہ اس طرف خصوصی توجہ دی جائے اور علاقے کے اندر یہاں پر جو بھی ہے چیک پوسٹ بنائی جائے اور یہاں پر کیمرے نصب کیے جائیں گلیوں میں اور گراؤنڈز کے اندر، کیونکہ یہ بچوں کی نشو و نما کی جگہ ہے۔ یہاں 8 ٹیمیں شام کو، یہ بچوں کا ایک مستقبل ہے اور یہاں پر اس طریقے کی ہماج گاہ بنانی یا یہاں پر نشے کا استعمال کرنا یا یہ ساری جتنی بھی ذمہ داری ہے علاقے کی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو انصاف دیں اور انہیں تحفظ دیں اور ان کی جانی اور مالی تحفظ کا یقین دلائیں اور انہیں اعتماد حاصل ہو، کیونکہ علاقے کے لوگ بدظن ہو چکے ہیں، کیونکہ نہ علاقے تھانے میں کہتے ہیں ہم جاتے ہیں تو نہ ہماری کوئی سنوائی ہو رہی ہے، نہ کوئی ہمارے سے وہاں پر ہماری کوئی دادرسی کی جاتی ہے، بس ایک ٹمپریری طور پر وہاں پر لکھ کر ایک سائڈ پہ ردی کی ٹوکری میں ان کی فریاد کو پھینک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان کی موٹر سائیکلیں ہوں یا بائک ہوں، ان کی کوئی پوچھ گچھ یا نہیں ہے۔ کئی اپنے لوگوں کی شکایتیں، نئی گاڑیاں، نئی بائکیں اور یہاں سے جتنی بھی ہیں وہ یہیں توڑتے ہیں، یہیں اس کے چیچز پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کو پکچرز میں صاف نظر آئے گا۔ پورے پیچھے پمپنگ اسٹیشن ہے، پمپنگ اسٹیشن کے جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں چیچز وہاں پر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنگل کی ایک روپ میں پیچھے کا ایک وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، وہ ایک سناٹا ہے اور وہاں پر یہ اپنی ہماج گاہ بنائی ہوئی ہے اور وہاں پر یہ چیزوں کو لا کر وہاں پر انہیں کھول کر اور ان کے اپنے کباڑیوں سے مل کے جو کہ ان کے کرندے ہوتے ہیں وہ سارے اس کو اس طریقے سے ان کی فروخت کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، جو ایک نیٹ ورک ان کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرف جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کی ذمہ داری میں ہی شامل ہے کہ علاقے کے لوگوں کو ان کو تحفظ دیں، ان کی جان و مال کا تحفظ کریں اور علاقے کے مقامی اسکولوں کو تحفظ دیں اور ان کے بچوں کو تحفظ دیں، کیونکہ ان کا مستقبل یہاں سے وابستہ ہے۔ ہم اپنے علاقے کے بچوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کا حق ہے، ان کا بہتر مستقبل ان کا بنیادی حق ہے۔ نوجوان نسل کو ہم نے راہ راست پہ لانا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اپنی آواز حکام بالا تک، کیونکہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی یہ
اس عزم ہمارے جو قائد ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب، وہ اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ علاقے کے نوجوانوں کو ان کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنے اس سارے سسٹم کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے نوجوان ہی اس ملک کے اثاثہ ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کو ان تمام گند سے بچائیں۔ اور جو بھی ہمارے علاقے میں جس طریقے سے ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پر ماجگاہ بنی ہوئی ہے منشیات فروشوں کی، اور منشیات کا کاروبار، گٹکے کا کاروبار اور دیگر کاروبار، لانتی کاروبار، تمام گند ساری گلیوں میں، جو اندرونی گلیاں ہیں، چاہے وہ بلوچ پاڑی کی گلیاں ہیں، گلی نمبر 1، گلی نمبر 2، گلی نمبر 3، اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جگہ جگہ کہیں چیچز پڑے ہیں، کہیں کہاں، اور ہر آدمی آپ کو یہی ان کی دادرسی ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ واردات ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ واردات ہو گئی، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ ایک تک تو ہمارا علاقہ اجڑا پڑا ہے، یہاں پر ہمارے مسائل سے دو چار ہے، یہاں علاقے کا اس طریقے کے کھنڈرات کی صورت میں ہمارا علاقہ بن چکا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، نہ ہمارے ذمہ داران دے رہے ہیں، نہ ہمارے جو اکابرین ہیں، جو یہاں کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، ان کو متبادر ان کے بھی نالج میں ڈالتے ہیں کہ جی یہ سارے دکھ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مسائل ہمارے علاقے کے اندر جو ہے پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہم علاقے کے ذمہ داران سے بھی گزارش کریں گے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے یہاں پر موجود، ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے، سٹی ایریاز ہیں یا دیگر ہیں، یہاں پر پانی کے مسئلے ہیں، یہاں پر دیگر مسائل ہیں، جو اب تک یہ ہمارے جب نبیل قبول صاحب یہاں آئے تھے گراؤنڈ میں اور وعدہ کر کے گئے تھے کہ علاقے کے اندر ہم آپ کو یہ پانی انشاءاللہ 10 دن کے اندر یہاں لگے گا، لیکن آج دن تک ہماری علاقے کے لوگ اس پانی کے اس سے ترس رہے ہیں۔ یہ چوتھا 5واں سال ہے جو مسلسل ہمارے لوگ یہاں پر مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں اور انتہائی پریشان ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے یہ بچے جو تباہ ہو رہے ہیں، منشیات کی لعنتوں میں جو ان کو دھکیلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، جس میں پانی ہو گیا، سیوریج ہو گیا، یا ہمارے دیگر مسائل ہیں۔ یہ روڈ کھدائی ہوئی ہے، لیکن کھدائی کے دوران بھی لوگوں کو تکلیفیں کتنی ہیں۔ آج اس کو اسی پینڈنگ میں چھوڑا ہوا ہے کام، اور اس کو چھوڑ کے بھاگے، جس طریقے سے پہلے یہاں پر کھدائی کر کے آج 2 سال سے وہ کھدا ہوا روڈ، لیکن اس کو پختہ نہیں کیا گیا۔ گلیوں میں تمام سائٹ پہ جتنی بھی جو بجٹ آیا ہے بلاول بھٹو کا، وہ سارا لیاری کے ایک نام سے استعمال ہوا، اور لیاری کے ہلکے یہ بھی لیاری کا ہی ٹکڑا تھا، لیکن اس کو لیاری سے الگ کر دیا گیا۔ آج کیا بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ عثمان آباد کا خصوصاً حلقہ جو کہ کاٹا ہے 2016 UC 16 سے کاٹ کے UC 2 میں لایا ہے گارڈن میں، لیکن باوجود اس کے انہوں نے یہاں پر جو کہ 900 ووٹ یہاں پر دیے ہیں، اور PTI کو اس لیے وہاں پر ملا ہے کہ کیونکہ یہاں پر ہماری تنظیمی اختلافات تھے، تنظیمی مثبت سوچ پہ نہیں چل رہی تھی، تنظیم کی لاپرواہیوں سے، تنظیم کی غفلت سے، تنظیم کی عدم توجہ سے یہ سیٹ ہم سے گئی ہے۔ ہماری جیتی ہوئی سیٹ کو ہم سے ہرایا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی نااہلیوں کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ ذمہ داریوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ پارٹی کو اگر ایکٹیو کرنا ہے، پارٹی کو اگر لے کر چلنا ہے، تو پارٹی کے لوگوں کو ان کو عزت دینی ہوگی، اور ان کو اپنے جو بھی ان کے مسائل ہیں، یہ ہمارے گھر کے مسائل نہیں ہم بتا رہے، یہ پورے علاقے کے مسئلے ہیں، اور علاقے کی نمائندگی جب کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی حیثیت یا ان کی کوئی سنوائی نہیں، تو پھر اس وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے سائڈ پر بیٹھ جائے گا، اور کوئی بھی پھر کسی سطح پر وہ آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ گروپ بندیوں کو پیپلز پارٹی سے ختم کیا جائے، اور یہاں کا سٹی ایریا کو فعال کیا جائے، اور سٹی ایریا جو گارڈن میں ہمارا ٹکڑا بن گیا ہے، تو اب گارڈن کے لوگوں کو بھی ایکٹیو کیا جائے، اور گارڈن کی تنظیم بنائی جائے، سٹی ایریا بنایا جائے، اور اس کو فعال کیا جائے، اور یہاں یوسیاں بنائی جائیں، یوسیوں کے حساب سے ان کو ایک ایکٹیویٹیز ان کی بڑھائی جائے۔ کیوں صرف ایک لیاری کا ایک حصہ رہ گیا؟ لیاری سے ہٹ کے گارڈن بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک گلی کے اندر پیپلز پارٹی کے جو سپوت ہیں اور جیالے ہیں، وہ اپنے کردار سے، اپنے کارکردگی سے پیپلز پارٹی کے پرچم کو، اپنے شہید بھٹو کے اس ورثے کو، جو کہ ہمارا بھٹو ازم کا ایک ہمارا مشن ہے، وہ ہم اپنے
قائد کی اس مشن کو اپنے شہزادے بلاول بھٹو کے ساتھ لیتے ہوئے اس ملک کی تعبیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اس ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی ایک جو گروپنگ ہے، اس گروپنگ کو فوری ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ گروپنگ ختم نہیں ہوگی اور تنگ نظری نہیں ختم ہوگی تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ہم ایک عکاسی کر رہے ہیں ان حالات کی اور متبادر بتاتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری سنوائی نہیں ہے، اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، کیونکہ ہمیں تکلیف ہے انہی چیزوں سے کہ یہ تمام جس ٹائم الیکشن ہوا تو رات کے ٹائم ہم یہاں پر بیٹھ کے پوری رات بیٹھے رہے، اور ہم نے جب تک پولنگ ختم نہیں ہوئی اور سب رزلٹ ہم نے کلیکٹ کیا اور لا کر دیا، آخری دن میں ہمیں جو ہے بلایا گیا، آخری دن میں ہم سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے یہاں کی تنظیم نے، اور اس رات کو ہم نے انہیں ساری چیزیں بریفنگ کی کہ آدھا الیکشن جیتا جاتا ہے پیپر ورک سے۔ آپ کے پاس کوئی پیپر ورک نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی یہاں پر ان چیزوں کی سنوائی نہیں تھی، نہ اس طرف توجہ تھی، تو یہ نااہلی ہماری تنظیمی سطح پر تھی کہ جس وجہ سے ہماری یہ سیٹیں لاس ہوئی ہیں، اور یہ ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارے سائٹ کے جو علاقے ہیں، جس طریقے سے گانچی پاڑے کی تنظیم وارڈ کو ہمارا کریش کیا گیا اور وہاں پر بھی یہی گروپنگ کروا کے اور یہاں پر جو ہے اس سیٹوں کو لاس کیا گیا ہے، تو یہ سیٹیں کسی کی وہ نہیں ہیں۔ آج دیکھ لیں، آج اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری پی ٹی آئی کی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ یہی جو غریب جس طریقے سے یہ بھاگ دوڑ کے جو بھی کرتے ہوئے یہ پیپلز پارٹی کے جھالے اپنے طور پر جو بھی مدد کے طور پر کام کرا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہماری علاقے میں توجہ نہیں دی جا رہی، نہ پانی کی ہماری رسائی جو ہے، جب ہم سے زبان کی گئی کہ آپ کو، اور مسلسل ایک بار نہیں کئی بار سے ہم یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ آج لگ جائے گا، یہاں سے اتنی لگ جائے گی، یہاں سے یہ ہو جائے گی، جبکہ یہاں سے لے کر اور میجر عبدالرحمن روڈ سے لے کر اور بادشاہی روڈ تک پوری پائپ لائن ڈلی ہوئی ہے، 2 ٹکڑا ایک اس سے خالی ٹچ کرنا ہے، اس کے باوجود وہ ٹکڑا نہیں ہو رہا۔ ہمارے ذمہ دار وائس چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، نجمی عالم صاحب اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور نہ ہماری سنوائی کی جا رہی ہے۔ ہمیں انتہائی افسوس ہے۔ ہم اپنے بلاول بھٹو سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس تنظیم کو، جو کہ اس کا جتنا بھی آ رہا ہے ذمہ داری، ہم اپنے کراچی ڈویژن سے ابھی گزارش کریں گے جناب سعید غنی صاحب سے بھی کہ اس طرف توجہ دیں، لہٰذا یہ لیاری کے پاکٹ ووٹ ہیں، اور ہمارا جو بلوچ پاڑا یا ہمارے یہ عثمان آباد کے لوگ ہیں، جیالے لوگ ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں اسی جہاں پر بھی ان کی ضرورت پڑی، یہ اپنے آپ کو انہوں نے نمایاں ان کے کردار نظر آئیں اور ان کی وفاداریاں نظر آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس علاقے کے ٹکڑے کو کبھی طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انتہائی دکھ کا مقام ہے۔ میں اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس نواسے سے اپیل کرتا ہوں جناب ہمارے شہزادے جناب بلاول بھٹو سے کہ آپ خدا را اس علاقے کی طرف توجہ دیں، ہمارے گارڈن کو فعال کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس گارڈن کے اندر انشاءاللہ ہمارے ایم این اے بھی ہوں گے، ہمارے ایم پی اے بھی ہوں گے، ہمارے چیئرمینز بھی ہوں گے۔ ہم اپنی یہ جو بھی رودات تھی اس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور خصوصاً ہم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ آج جو اس نوبت پہ ہمارے علاقے کو لے آئے کہ یہاں کی نوجوان نسل کو بھی اب تباہ کرنے کے در پہ آ گئے، لیکن ہمارے بچوں کی مستقبل کو خدا را بچایا جائے، ان کو ان منشیات کے عادی اور جو ایک منظم طریقے سے یہاں گروہ ہے، ان کو مالی نقصان بھی پہنچا رہا ہے، ان کو ذہنی نقصان بھی پہنچا رہا ہے، اور ان کو ان تکلیفوں سے نکالیں۔ یہ انتہائی جو پسا ہوا طبقہ ہے، یہ مزدور طبقہ ہے جو کہ یہاں پر صبح جاتا ہے، شام کو پلازا سے یا دیگر جگہوں سے اپنی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جو کہ اس کرم پروسی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو یہ چھوٹی چھوٹی سی بائکیں وہ بھی ان کے گھروں سے چوری ہو جائیں یا ان کے سامان بھی گھروں سے لے جائیں، لیکن اس کے باوجود اس طرف توجہ نہیں دیا جاتا۔ میں آئی جی سندھ سے اپیل کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کرتا ہوں، میں علاقہ ایس ایس پی سے اپیل کرتا ہوں، اور ڈی آئی جی کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس سارے جتنے بھی کرائم علاقے کے اس کو فی الفور ختم کرایا جائے۔ شکریہ۔